اور ایک بات اور یاد رکھیو، بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کام اللہ کے حوالے کیا اس کا نہ بننا ہی ہمارے لیے اچھا ہے. کام کا بننا اچھا ہے یا نہ بننا اچھا ہے اس کو تو اللہ جانتا ہے، ہم بندے نہیں جانتے. لیکن بعض مرتبہ اس کام کا نہ بننا ہی اچھا ہے. مثال لے لو، قارون بڑی دھوم دھام سے نکلا. بعض دنیا دار مسلمانوں نے یہ تمنا کی کہ کاش یا قارون انہو لذو حظ عظیم، بڑا نصیبے والا ہے قارون، ہم کو بھی اتنا مال ملتا تو ہم بھی دھوم دھام سے نکلتے. یہ بات دنیا دار مسلمانوں نے آرزو کی اور تمنا کی. تھوڑے دنوں کے بعد قارون زمین میں دھسا تو یہ دنیا دار مسلمان یوں کہنے لگے کہ اللہ پاک تو نے بہت ہمارے اوپر مہربانی کی اور احسان کیا کہ تو نے ہماری آرزو پوری نہیں ہونے دی. اگر تو ہماری آرزو پوری کر دیتا تو آج ہم بھی دھستے. قارون جیسا مال ہم کو ملتا تو آج ہم بھی دھستے. تو تیری بہت بڑی مہربانی ہمارے اوپر ہوئی کہ تو نے ہماری آرزو پوری نہیں ہونے دی. تو بعض مرتبہ انسان کی آرزو اور تمنا کا پورا نہ ہونا اور انسان کے کام کا نہ بننا اس کے لیے خیر ہوتی. اس لیے ہمارا کام تو یہ ہے کہ بات اللہ کی بات اور کام اللہ کے حوالے کر، چاہے جلدی بنائے چاہے دیر سے بنائے اور چاہے نہ بنائے. نہ بننے میں بھی بعض مرتبہ خیر ہوتی ہے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہمارے اوپر احسان نہ کرتا اور ہماری آرزو پوری کر دیتا اور قارون کے جتنا مال دے دیتا تو آج ہم بھی زمین میں دھستے. تو اللہ نے مہربانی کی کہ ہماری آرزو پوری نہیں ہونے دی. اس بنا پر کان کھول کر ہم سب سن لیں، میں بھی اور تم بھی. توکل تو اللہ پر کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ پاک کام بنائیں گے، چاہے جلدی بنانے چاہے رولا رولا کر دیر سے بنانے. اور مصلحت اگر کام کے نہ بننے میں ہو تو نہیں بنائیں گے، اس میں ہمارے لیے خیر ہوگی. اب ایک بات اس میں سمجھانے کی رہ گئی، بات اللہ کی مان اور کام اللہ کے حوالے کر. لوگ سمجھتے ہیں توکل کے معنی یہ ہے کہ اسباب کا چھوڑ دینا. اسباب کا چھوڑ دینا توکل نہیں ہے. اسباب میں لگ کر بھی توکل ہو سکتا ہے، اسباب کو چھوڑ کر بھی توکل ہو سکتا ہے. توکل کے اندر تو اسباب کا یقین نکالنا ہے اور اللہ کا یقین کو لانا ہے. اللہ کا یقین ایسا آ جائے کہ اسباب کا یقین نکل جائے. جتنی ہم اسباب کی نفی کریں گے اور سامان کی نفی کریں گے اور جتنا ہم اللہ کی طرف دعوت دیں گے اور جتنا ہم اسباب کو قربان کریں گے اللہ کے حکموں پر، تو اتنا اسباب کا یقین نکلے گا اور اتنا اللہ کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا. جب اللہ کا یقین دلوں کے اندر پیدا ہوگا تو ساری مخلوقات اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہمیں برابر دکھائی دے گی. دجلہ اور قطرہ یہ دونوں کے دونوں ہماری نظروں میں برابر ہو جائیں گے اگر ہمارے ایمان کے اندر طاقت ہوگی، اگر ہمارے ایمان میں یہ بات ہوگی کہ کرنے والا اللہ ہے اور ساری مخلوقات اللہ کے قبضہ قدرت پہ ہے. ساری مخلوقات اپنے بننے میں اللہ کی محتاج اور ساری مخلوقات اپنا کام کرنے میں بھی اللہ کی محتاج، تاثیر دکھانے میں اللہ کی محتاج، اور ہر مخلوق اپنے ختم ہونے میں بھی اللہ کی محتاج، ہر مخلوق اپنی ہر منزل میں اللہ کی محتاج، اور اللہ کسی منزل میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں. اللہ کسی منزل میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں. اللہ کی قدرت کے مقابلے میں حضرت جبریل بھی حرکت نہیں کر سکتے اور ایک چوٹی بھی حرکت نہیں کر سکتی. اللہ کے حکم کے بغیر حضرت جبریل بھی اتر نہیں سکتے اور چڑھ بھی نہیں سکتے اور ایک چوٹی بھی کچھ نہیں کر سکتی. اللہ کی قدرت کے مقابلے میں حضرت جبریل علیہ السلام اور چوٹی دونوں کے دونوں برابر ہیں. یوں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے مقرب فرشتے ہیں اور چوٹی ایک چھوٹا سا جانور ہے، لیکن خدا کی قدرت کے مقابلے میں حضرت جبریل بھی کچھ نہیں کر سکتے اور چوٹی بھی کچھ نہیں کر سکتی. یہ یقین کی کیفیت 13-14 سال تک مکہ مکرمہ میں 13 سال تک اس یقین کی کیفیت کو پیدا کیا. قربانیاں
دے دے کر اللہ کی بات مان کر باوجود ہے کہ ساری ترتیب خلاف تھی اور پوری آزمائش کی گھٹیوں کے اندر تھے سارے کلمے والے، لیکن ان کے دل و دماغ میں بات دیکھی ہوئی تھی کہ کرنے والے اللہ ہیں، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہاں تک کہ ابو جہل کے ساتھیوں نے کہا کہ تم لوگ کھڑے ہو کر ہم کو اللہ سے ڈراتے ہو اور تم لوگ کھڑے ہو کر اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہو کہ اللہ ایسے نہیں، زمین آسمان کے پیدا کرنے والے، چاند سورج کے پیدا کرنے والے اور منی کے قطرے سے انسان کے بنانے والے اور آسمان سے کھانا اتارنے والے، سمندر کو پھاڑ کر اور فرعون کو غارت کرنے والے اور آگ کو ٹھنڈا کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور مچھلی کے پیٹ پہ یونس علیہ السلام کو بچانے والے، اتنے بڑے اللہ ہیں، تم اتنے بڑے اللہ سے ہم کو ڈراتے ہو۔ یہ اللہ تمہاری حمایت اور ہمدردی میں ہے، تمہاری مدد کرے گا وہ کلمے والوں، اور جو کلمے والے نہیں ہیں ان کی مدد نہیں کرے گا اور ان کی پکڑ کرے گا، تم ڈراتے ہو ہم کو۔ تو ابو جہل ان کے ساتھی نے کہا کہ اتنا بڑا اللہ جن کی مدد کا تم دعویٰ کرتے ہو، 13 سال تو ہو گئے، اللہ نے کیا مدد کی تمہاری؟ زنجیروں میں جکڑا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، آگوں پر لٹایا گیا، 2 مرتبہ تمہارا دیش تم سے چھڑوایا گیا، مکے کو چھوڑ کے 2 مرتبہ حبشے تمہیں جانا پڑا اور تیسری مرتبہ اپنا دیش چھوڑ کر تمہیں مدینہ منورہ ہمیشہ کے لیے جانا پڑا، اور 3 سال تک شعب ابی طالب نے تمہارا بائیکاٹ کیا اور تمہارا دانا پانی ہم لوگوں نے بند کر دیا۔ اتنا بڑا اللہ، اس نے کیا تمہاری مدد کی؟ تمہاری عورتوں کے رونے کی آواز آئی اور تمہارے بچوں کے رونے کی آواز آئی، اور اس اتنے بڑے اللہ نے جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اس نے ہماری کیا پکڑ کی؟ ہماری کوئی پکڑ نہیں، تمہاری کوئی مدد نہیں۔ اللہ بڑا، اللہ بڑا، اللہ بڑا بچا رکھا ہے تم نے۔ اس پر قرآن کی آیتیں اترتی تھیں اور یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ بات پہلے نبیوں کے زمانے میں بھی ہوئی، نبیوں نے اللہ کی بڑائی کو بیان کیا اور ان کے بالمقابل لوگوں نے اللہ کی بڑائی کو جیسا نبیوں نے بتایا ویسا نہیں مانا، اور وہ برابر ستاتے رہے، برابر پریشان کرتے رہے۔ اتنا پریشان کیا نبیوں کو، اتنا پریشان کیا جس کی کوئی حد نہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام باوجود ہے کہ ان کو ستایا گیا، لیکن ان کے دلوں میں انسانیت کا غم تھا، ان کے دلوں میں انسانیت کا فکر تھا۔ نبی دعوت دیتے تھے بڑی قرآن کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ، ان کی تکلیفوں کو جھیل کر، کیونکہ نبیوں کے سامنے جہنم کا پورا منظر تھا۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مجرم کو چہرہ دیکھ کر فرشتے پہچان لیں گے اور پیشانی کے بال اور پیروں کو بالکل باندھ دیا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا۔ اے انسان اور جناتوں، تم اللہ کی کون سی نعمت کو جھوٹا بتاؤ گے؟ کیا ابھی قیامت کا وہ منظر آیا نہیں ہے؟ اور تمہارے مرنے سے پہلے اللہ نے خبر دے دی تاکہ تم بھی مجرموں کی فہرست میں نہ ہو جاؤ۔ ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ وہ جہنم ہے کہ جسے مجرم لوگ جھوٹا بتاتے تھے، ان کو پکڑ کے کبھی گرم کھول کے پانی میں ڈالا جائے گا اور کبھی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اے انسان اور جناتوں، تم لوگ اللہ کی کون سی نعمت کا شکر، کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے کہ دنیا ہی کے اندر اللہ نے وہ سارا منظر تمہارے سامنے کھینچ دیا۔ تو یہ جہنم کا منظر اور قیامت کے دن اللہ کی عدالت عالیہ میں کھڑا ہونے کا منظر نبیوں کے سامنے تھا۔ تو جب نبی لوگوں کو کفر و شرک کرتا ہوا دیکھتے تھے اور غلط کام کرتا ہوا دیکھتے تھے تو نبی رویا کرتے تھے، دھاڑے مار کے کہ اللہ ان کا کیا ہوگا۔ یہ حال ہمارے نبی کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھکا مارنے والوں کے پاس بار جا کر انہیں سمجھاتے تھے، صبح سے لے کر دوپہر تک سمجھاتے تھے، بڑے مجموعوں کا بھی انتظار بھی کرتے تھے۔ ایک آدمی ملا تو اس کو سمجھانا شروع کیا، دوپہر تک سمجھاتے تھے، سننے والے تھک جاتے تھے لیکن آپ برابر سمجھاتے رہتے تھے، اور آپ جب سمجھاتے تھے
تو کوئی آپ کے چہرے کے اوپر تھوکتا تھا، تو کوئی آپ کے پیچھے دھول اڑاتا تھا، تو کوئی آپ کے گلے میں ٹھنڈا ڈالتا تھا، تو کوئی آپ کو مجنون کہتا تھا، آپ سب کی سہتے جاتے تھے۔ آج یہ سواری کے اوپر کھڑے ہو کر اور دعوت دیتے ہیں مینا کے اندر، اور ایک ظالم آتا ہے کوچا مارتا ہے اس سواری کو، وہ سواری بگڑ جاتی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑتے ہیں، اور یہ اندازہ لگاتے کہ ابھی یہ ماننے والا نہیں، چلو پھر سمجھائیں گے۔ یہ ساری تکلیفیں اٹھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور راتوں کو اٹھ کر ایسا روتے تھے کہ لہو عزیز کا عزیز ایک مرجل، سینے کے اندر سے ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی تھی، کیسی آواز آپ کے سینے میں سے آتی تھی، بے حد آپ رویا کرتے تھے، اتنے روتے تھے کہ اللہ ان کا کیا ہوگا، اور ان دھکا مارنے والوں کے پاس بار بار جاتے تھے اور جا کر ان کے ذہن بناتے تھے، اور بزبان حال گویا یوں بتاتے تھے کہ تم نے تو میرے کو بار بار دھکے مارے، لیکن اس کے باوجود میں تمہارے پاس آیا، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، مرنے کے بعد والی جو زندگی میں بتا رہا ہوں مرنے کے بعد آئے گی۔ بزبان حال اپنے عمل سے یہ بتایا کہ تم نے تو میرے کو بار بار دھکے مارے، لیکن اس کے باوجود میں دوبارہ تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ فرشتے تمہیں قبر کے اندر دھکے نہ مارے اور فرشتے تمہیں جہنم کے اندر دھکے نہ مارے۔ فرشتوں کے دھکوں سے بچانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے والی پاک زندگی لے لو، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میرے والا کلمہ پڑھ لو، میرے والا دین لے لو تاکہ تم فرشتوں کے دھکوں سے بچ جاؤ۔ ہم کو اور آپ کو بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے ایسے دھکے مارے، لیکن اس سے بھی زیادہ رونے کی بات یہ ہے کہ آج یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جس پاک دین اور طریقے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھکے کھائے، جس پاک دین اور پاک طریقے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے دھکے کھائے، آج وہ پیارا طریقہ اور آج وہ پیارا دین اس مسلمان کے گھر سے دھکے کھا رہا ہے، اور مسلمان کے کاروبار سے دھکے کھا رہا ہے، اور مسلمان کی شادی سے دھکے کھا رہا ہے۔ آپ کا لایا ہوا یہ پاک طریقہ اور پاک دین جو ہے مسلمان کے کپڑوں سے دھکے کھا رہا ہے اور اس کے چہرے سے دھکے کھا رہا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ رونے کی چیز ہے۔ اس کا صدمہ اور غم ہمارے لوگوں کے اندر سے نکل گیا۔ اس بنا پر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انبیاء کرام علیہ السلام جو دعوت دیتے تھے تو بڑی شفقتوں کے ساتھ دیتے تھے، بڑی مہربانیوں کے ساتھ دیتے تھے، بے طلب بندوں میں جاتے تھے، بے غرض ہو کر جاتے تھے، ہمدردی کے ساتھ ان کے پاس جاتے تھے، اور ان کو دعوت کے ذریعے ان کے ذہن بناتے تھے، اور ہمدردی کے ذریعے ان کو مانوس کرتے تھے۔ جیسے جسمانی تھوڑے پھنسیاں اگر آ جائیں کسی کے بدن پر تو اس کے دور کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو اندر سے دی جاتی ہے آئنٹمنٹ، اور دوسرے باہر سے اندر سے دی جاتی ہے یہ اینٹی بایوٹک کی گولیاں، اور باہر سے آئنٹمنٹ۔ اور حکیموں کے پاس چلے جاؤ تو اندر کا جوشن اندر کی سارے روگ کے ٹھیک کرنے کے لیے اور باہر کے لیے مرہم دیتے ہیں۔ تو اسی طرح دعوت کا کام کرنے والے انبیاء کرام علیہ السلام یا ان کی جگہ پر امت کے ذمہ جب کام آیا تو یہ بھی انہیں دو کام کرنے پڑیں گے، ایک تو دعوت کی لائن کی اینٹی بایوٹک ہو جس کے ذریعے اندر کی صفائی ہو، اور دوسرے اخلاق اور ہمدردی کی لائن کی آئنٹمنٹ ہو۔ اخلاق اور ہمدردی یہ دونوں کام نبیوں نے کیے، 13 سال تک صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں کام کیے۔